عمر بن عبد العزیز، ان کی ایک دعا آتی ہے عمر بن عبد العزیز کی، اور بہت ہی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ احادیث میں آتی ہے، بٹ تھوڑے سے الفاظ کے مختلف ہونے سے آتی ہے، لیکن جو عمر بن عبد العزیز کی دعا ہے وہ اس لیے بھی پرومیننٹ ہوئی کہ صحابہ کرام کی دعاؤں کے اندر قدر سے ریلیٹڈ جب آپ نے یقین کرنا ہوتا ہے کہ اپنے قدر پر آپ راضی ہو جائیں، تو ان دعاؤں کے اندر یہ دعا اکثر و بیشتر بڑی پرومیننٹلی نظر آتی ہے۔ تفاسیر میں قدر پر یقین کے لیے یہ دعا آپ کو بہت پرومیننٹلی نظر آتی ہے۔ عمر بن عبد العزیز was the pious man of this ummah، اس لیے کہ بہت سے اسکالرس کے نزدیک چاروں خلفائے راشدین کے بعد اگر کوئی پانچویں خلیفہ بہترین طریقے سے مسلمان امت کو لے کر چلنے والے تھے تو عمر بن عبد العزیز تھے۔ انہوں نے بہترین طریقے سے بہت سی وہ سنتیں زندہ کیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں پرومیننٹ تھے۔ ان کی دعا آتی ہے اللہم ردنی بقضائک، اللہم ردنی بقضائک، اللہ مجھے اپنی قضا پر، اپنے فیصلوں پر راضی کر دے۔ لیکن دو الفاظ عربی میں آتے ہیں، ایک ہوتی ہے قضا جس کو قاف ضاد الف بولتے ہیں یا اردو میں بولتے ہیں قضا، اور ایک ہوتی ہے قدر۔ جب یہ دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں تو ان دونوں کے الگ الگ کانوٹیشن ہوتے ہیں۔ قضا ہوتا ہے وہ معاملات جو میرا ماضی بن گیا، ٹھیک ہے، جو ہو گیا ہے، جو میرے سامنے آ چکا ہے، اور قدر ہوتی ہے وہ which is still about to come، مستقبل، وہ جو ابھی میرے سامنے آنا ہے، ابھی آیا نہیں ہے۔ اب آپ الفاظ سنیں، عمر بن عبد العزیز کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ردنی بقضائک، اللہ مجھے اس پر راضی کر دے جو کچھ آپ کے فیصلے میرے سامنے آ چکے ہیں، یعنی جو بھی اس وقت میرے سامنے حالات ہیں، جو میرے معاملات ہیں، جو میں اس وقت آزمائشوں میں ہوں، مجھے اس پر راضی کر دے۔ راضی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب انسان غصہ نہیں کر رہا، جٹری نہیں ہو رہا، ایجیٹیٹڈ نہیں ہو رہا، فرسٹریٹڈ نہیں ہو رہا۔ اللہم ردنی بقضائک وبارک لی فی قدریک، وبارک لی فی قدریک، جو آنے والا ہے، آنے والے وقت میں جو حالات آنے والے ہیں، جو معاملات میں نے فیس کرنے ہیں، اللہ اس میں مجھے برکت دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں حتی، یہاں تک کہ لا احب تعجیل ما اخرت، یہاں تک کہ میں اس سے محبت نہ کروں جو اب تک مجھے نہیں ملا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حتی لا احب تعجیل ما اخرت، جو اب تک تاخیر کے ساتھ ہے، یعنی میری جہاں ابھی تک دعائیں قبول نہیں ہوئی، مجھے اس پر اتنا لاک آن نہ ہو جائے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں اور مجھے کچھ سمجھ نہ آئے۔ بعض اوقات آپ اپنی کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور آپ جو مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کا اس پر اتنا لاک آن ہوتا ہے کہ بس آپ ایک ہی دعا اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے مانگتے رہتے۔ عمر بن عبد العزیز نے بڑا ایک کمپریہنسو انداز دیا کہ مجھے اس چیز کی محبت نہ دے، کیا پتہ وہ میرے نصیب میں نہ ہو، تاخیر ہو رہی ہے نا، کیا پتہ وہ میرے نصیب میں نہ ہو۔ پھر آگے کہتے ہیں وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، اور مجھے ایسی تاخیر نہ دے ان چیزوں پہ جو میرے سامنے موجود ہے۔ یہ نہ ہو جو نعمتیں سامنے موجود ہیں میں اگنور ہی کر دوں اس کے چکر میں جو میں مانگ رہا ہوں۔ انسان یہی کرتا ہے، اللہ کی ٹائمنگز پر بھروسہ نہیں ہوتا نا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، جو ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، ہم بہت ویگرسلی اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے، اور جب وہ نہیں ملتی، ان کے نہ ملنے پر ناشکری کے الفاظ بولتے رہتے ہیں، جبکہ سائملٹینیسلی ہمارے آس پاس بہت سی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، اور ہم ان نعمتوں سے نہ محبت کر پاتے ہیں، نہ ہم ان نعمتوں کو اپرچونٹی بنا پاتے ہیں، نہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں، نہ ہی ہم ان نعمتوں سے اللہ کا قرب حاصل کر پاتے ہیں۔ سو اٹس اے ویری پروفاؤنڈ دعا، اللہ جو ہو گیا ہے مجھے اس کے اوپر راضی کر دے۔ اچھا الفاظ آپ چلے دیکھیں، جو عربی زبان ہے نا، عربی زبان کے ایک ایک لفظ میں آپ اتنی تاثیر پاتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آ جائے، اور اگر آپ سمجھ کر پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی دعا کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم دعائیں مانگ لیتے ہیں، ہمیں الفاظ کا نہیں پتا ہوتا۔ ابھی میں نے یہاں لفظ بولا ہے بالکل پہلا والا، اللہم ردنی بقضائک، یہ جو ردنی ہے اس کا ایسنس ہے عربی زبان میں اللہ گریجولی مجھے
راضی کر دے جو کچھ تو نے مجھے دیا. گریجولی آپ دعا استخارہ مانگتے ہیں، بالکل آخر میں ایک جملہ آتا ہے، یا تو ایک روایت میں رسول اللہ نے سکھایا بولو ثم ارضنی بہ، اللہ پھر مجھے اس پر راضی کر دے. ایک نریشن میں آپ نے سکھایا ثم ردنی بہ. دیز آر ٹو ڈفرنٹ ورڈس. ہم آنکھیں بند کر کے جو ہاتھ میں آیا پڑھنا شروع کر دیں. بٹ آپ نے خود ہی مانگا اللہ مجھے گریجولی اس فیصلے کی طرف راضی کر دے جس میں میری خیر ہے. جب آپ نے کہا رد دینی، اور جب آپ نے الفاظ دہرائے رسول اللہ کے سکھائے گئے ثم ارضنی بہ، اللہ مجھے فوراً اس طرف انکلائن کرتا ہے جس میں میرا فائدہ ہے. بغیر سوچے سمجھے مانگیں گے، پھر کہیں گے پتہ نہیں دل ٹھوک نہیں رہا، یقین نہیں ہو رہا، پتہ نہیں ڈائسی ہو رہی ہوں، سمجھ نہیں آ رہی. استخارہ بھی کر لیا، اور کتنی دفعہ استخارہ کر سکتے ہیں؟ آپ استخارہ ایک ہی دفعہ کریں بہن. تو جو آخر میں آپ مانگ رہی ہیں، اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر آپ الفاظ بولیں ثم ارضنی بہ، اللہ مجھے امیجیٹلی انشراح دے دے، شرح صدر دے دے، کلیئرٹی آف مائنڈ اینڈ ہارٹ دے دے، میرے اندر الہام کر دے واٹ از گڈ فار می، فوراً کے فوراً. ارضنی، ہم خود ہی کہتے ہیں ردنی، اللہ گریجولی راضی کرتے. تو ظاہر بات ہے اب پارٹ آف کنفیوژن سے تو گزرنا ہی پڑے گا. خود ہی زبان سے مانگا تھا، اللہ آہستہ آہستہ ہی راضی کرتے. جو سوچ سمجھ کے مانگا جاتا ہے. مت اتنے بڑے بڑے کتابوں کے اپنے سامنے جو ہیں وہ کلیکشن لے کے بیٹھنے ہیں میں نے شب قدر میں یہ ساری دعائیں مانگنی ہیں. آپ ایک دعا مانگیں، شعور کے ساتھ مانگیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. شعور سے مانگیں. جس کو زبان سے یہ دعا ایک مرتبہ نکلے، اپنا ایک گناہ تو یاد ہے، اللہ میرا یہ گناہ تھا پلیز معاف کر دیں. پھر دوبارہ پڑھیے آپ، اللہ میرا یہ بھی گناہ تھا پلیز معاف کر دیں. اور اس کے بعد آپ نے جو اللہ سے مانگنا ہے وہ مانگیں، بٹ شعور کے ساتھ مانگیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں حکمت. جو ماضی کی تکلیفیں ہوتی ہیں یا جو کچھ پیچھے ماضی میں آپ کے پاس آزمائشیں آئی ہوئی ہوتی ہیں جو ابھی بھی شاید پرولونگ کر رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر راضی ہونا آسان نہیں ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت سی چیزوں کے اوپر خاموش رہنا ممکن نہیں ہوا، حالانکہ ان کا صرف یہ امتحان تھا. انہوں نے کوئی کاپی پینسل لے کے لکھنا نہیں تھا. اٹ واز دا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن. ان کو کوئی ایکڈیمک ٹرمینالوجیز نہیں سکھائی جا رہی تھی کہ قلم لے کر بیٹھ جاؤ اور ان کو وہ بندہ اللہ کا سکھا رہا ہے اور وہ لکھ رہے ہیں ڈکٹیشن کی طرح. نہ تھے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو رہی تھی. چپ رہنا سیکھو حالات کے اوپر، زبان کو تھام کے رکھو. یہ سکھایا جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. آسان تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسان نہیں تھا، تو ہم تو اللہ سے قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں اللہ پلیز